بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراساں کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام اور وزیر کے ساتھ سیر کے ارادے سے نکلا۔ ایک صحرا سے ان کا گزر ہوا اور وہاں ایک خوفناک طوفان نے انہیں آ گھیرا، اور اس طوفان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما اور ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلے تو غلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک نابینا شخص بیٹھے ہیں۔ غلام نے ان سے پوچھا کہ او اندھے، کیا بتا سکتے ہو کہ یہاں مجھ سے پہلے کوئی گزر کر گیا ہو؟ تو ان نابینا شخص نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے وزیر گزرا اور اس نے بھی ان نابینا شخص سے یہی سوال کیا، لیکن ان کا انداز ذرا الگ تھا کہ او فقیر، کیا بتا سکتے ہو کہ یہاں مجھ سے پہلے کوئی گزر کر گیا ہو؟ تو نابینا شخص نے انہیں جواب دیا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک غلام گزر کر گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بھی اس جھونپڑی پر نظر پڑی، اور بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص جھونپڑی میں بیٹھے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، پہلے ادباً سلام کیا، اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کر ان کے پاس آ کر ادباً بیٹھے اور ادب سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی گزر کر گیا ہو؟ تو نابینا شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں بالکل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہلے آپ کا غلام گزر کر گیا، پھر آپ کے وزیر کا یہاں سے گزر ہوا، اور اب یہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے کہ جو شخص بینائی سے محروم ہے، دیکھ نہیں سکتا، وہ کیسے جانتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں؟ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے جب آپ کے غلام یہاں سے گزرے تو انہوں نے مجھے او اندھے کہہ کر پکارا اور مجھ سے سوال کیا۔ پھر جب آپ کے وزیر یہاں سے گزرے تو انہوں نے مجھے کہا، او فقیر، کیا بتا سکتے ہو کہ یہاں سے کوئی گزرا ہو؟ اور جب آپ کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے سلام کیا، ادباً اپنے گھوڑے سے اترے، پاس آ کر ادب سے بیٹھ کر آپ نے مجھ سے پوچھا، تو بس میں آپ کے انداز گفتگو سے سمجھ گیا کہ آپ بادشاہ ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر جن شرور و فتن کے ساتھ قرب قیامت کی منازل طے کر رہا ہے، ان میں سب سے بڑا فقدان بے ادبی اور بے احترامی کا ہے کہ ہم تعلیم میں آگے نکلنے کے باوجود ادب میں بہت پیچھے رہ گئے، کہ جن شخصیات کی قدر، عزت، احترام اور منزلت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس قدر اب نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ہم ایک نکھار اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، بے ادب شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص ایک عمارت بنائے اور اسے دیواریں بنانے کے بعد بغیر پلستر کے چھوڑ دے تو وہ عمارت کس طرح عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمارت بنائے اور عمارت بنانے کے بعد اس پر پلستر بھی کروائے، اس کے بعد کلر بھی کروائے، تو کس طرح یہ عمارت نکھار والی محسوس ہوتی ہے کہ اس عمارت میں صرف پلستر اور کلر کی وجہ سے کتنا نکھار آتا ہے۔ تو ایک انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ادب کرنے والا بھی ہو تو اس کے اندر ایک خوبصورت نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس بادشاہ کا قصہ سنا، تو ہم اختیاری طور پر تو بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہمارے دلوں میں لوگوں کی عزت، احترام اور ادب آ گیا، ہمیں ادب کرنے والے ہم بن گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے دلوں میں بادشاہوں والی عزت اور احترام ضرور پیدا فرما دیں گے۔ یعنی ہمارے لیے ان کے دلوں میں اس قدر عزت اور منزلت اور احترام اور قدر ہوگی کہ جس طرح ایک بادشاہ کی ہوا کرتی ہے۔ اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس وقت ادب کے مستحق اور جو اصل ادب کے حقدار ہیں وہ والدین اور اساتذہ کرام ہیں، اور بڑی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیات اس وقت ادب سے بہت دور ہیں، کہ ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے بھی ادب میں بہت پیچھے ہیں، کہ ایک استاد کتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہم چیزیں نہیں جانتے وہ ہمیں بتلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی عزت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دیکھیں کہ
کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تمنا درد دل ہی کی ہے کہ تو کر استاد کی خدمت، کہ یہ وہ گوہر نایاب ہے جو نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینے میں۔ اسی کے ساتھ جو سب سے زیادہ اور عزت کے حقدار ہیں وہ والدین حضرات ہیں، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، وہیں ساتھ ساتھ والدین کی بھی بے شمار خدمات کی تاکید اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو اف تک نہ کہنے کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید فرمائی، اور فرمایا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ اماں جان، میں آپ کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں مجھ سے آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میں آپ کے آگے سے نہ کھا بیٹھوں، کہیں آپ سے زیادہ نہ کھا بیٹھوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ میرے بیٹے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، اگر آپ نے میرے آگے سے کھا لیا یا مجھ سے زیادہ کھا لیا تو میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ دیکھیں کس قدر ان کے دلوں میں والدین کا ادب و احترام ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارے لیے مشعل راہ صرف وہ صحابہ کرام، صحابیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہی ہیں، کہ اگر ادب سیکھنا ہے ہمیں تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں کہ جب انسان کا تعلق دین سے جڑ جاتا ہے، جب اس کا تعلق اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور منزلت اور بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک کپڑے کو خرید کر قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں، قرآن پاک کا کور بناتے ہیں، قرآن پاک پر چڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک کپڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ بازار میں اگر وہ پھینکا ہوا تھا تو ہماری نظر میں ایک عام سا کپڑا تھا، لیکن ہم اس کو خرید کر لائے اور اس کپڑے سے ہم نے قرآن پاک کا کور بنایا۔ قرآن پاک کا کور بنانے کے بعد ہم جب اس کو قرآن پاک پر چڑھا دیتے ہیں اور پھر کبھی اس کو دھونے کی نوبت پیش آتی ہے تو ہم دھونے کے بعد بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پانی کہیں بہہ کر نالی میں نہ چلا جائے، بلکہ اس کے پانی کو پاک جگہ پر بہانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ایک کپڑے کی جب اللہ تعالیٰ دین سے اور قرآن پاک سے تعلق کی وجہ سے اس قدر عزت اور احترام بڑھا دیتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان ادب کرنے والا ہوگا اپنے والدین کا اور اساتذہ کرام کا، اس کے علاوہ ہر ایک شخص کا، اپنے بڑوں کا، چھوٹوں کا احترام اور شفقت کرنے والا ہوگا، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان میں کتنا نکھار پیدا کریں گے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم تعلیم اور تربیت میں بہت فرق ہے، ہم تعلیم میں تو بہت آگے نکل گئے لیکن معذرت کے ساتھ ہم تربیت میں اور ادب میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارے اسکول کے توسط سے یہ پیغام اور یہ بات ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنے طالب علموں تک اور ان کے والدین تک یہ بات پہنچا سکیں کہ وہ اپنے بچوں میں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کی کتابوں کو لے کر ان کو اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، تاکہ بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ کس طرح صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام کہ انہوں نے کس طرح خدمات کی، کس طرح آپ علیہم الصلاۃ والسلام کا ادب کیا۔ کہ ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام خطبہ فرما رہے تھے اور آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو جو صحابی جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، جو ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جائے تو وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ تو جب بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا اور ان سے پوچھا کہ بھلا آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جائیں تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک قدم آگے یا پیچھے کروں، بس میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے کیے کی مکافات کر لو، راہیں جو تم نے بھلا دی ہیں ان کو یاد کر لو، طریقہ صحابہ پر آ جاؤ گے تم تو پھر پوری دنیا پر چھا جاؤ گے تم۔ وما علینا الا البلاغ۔